تو اللہ رب العزت نے واقعی اس جگہ کو امن والا بنایا ہے۔ امن کا شعر اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو امن والا بنایا، اور واقعی اکیلی عورت چل رہی ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور عورت کو حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے۔ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ کیپ والی ٹوپی پہن کے آگے سے وہ چپ ہوتی ہے، اس کو پردہ کا وہ اس طرح صورت بناتی ہیں، تو کیا مجال ہے کوئی مرد کسی عورت کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائے؟ اس بیت اللہ کا اتنا روب ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ملے ہوئے ہیں، جڑ کے طواف ہو رہا ہے کہ کسی کے وہم و گمان کے اندر، کسی کے خیال کے اندر بھی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ غیر محرم چل رہی ہے اور میں اس کی طرف دیکھوں۔ وہاں اللہ رب العزت کی جلال والی صفت کا انسان کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات جلال والی ہے، کہ اس بیت اللہ کا طواف کس طرح اس کا روب نہ ہوتا کہ یہ بیت اللہ وہ بیت اللہ ہے کہ جس کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر یہ وقتاً فوقتاً ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بیت اللہ کی میرے گھر کی تعمیر رکھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اتنا اونچا کام کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور بنیاد رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اتنا اونچا، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ میں اور آپ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پیغام ہو جاتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نمازی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری سیرت میرے اور آپ کے لیے قرآن کے اندر بھی بیان کر کے کہا کہ اتنا اونچا کام کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ بیٹا ہے، اور اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس عبادت کو قبول فرما۔ عبادت کا کرنا کافی نہیں ہے، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے اپنی عبادت کو قبول کروانا یہ افضل ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر دے۔ میں نے عمرہ کیا، ہمارے ساتھیوں نے عمرہ کیا، یہ کمال نہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر دے، یہ کمال ہے۔ جب انسان طواف کرتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ حجر اسود پہ نگاہ پڑتی ہے، اللہ نے الحمدللہ اس کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولانا آپ بات کرتے ہیں، اللہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی رش تھی لیکن اللہ نے پہنچا دیا، کس طرح پہنچایا خود بھی معلوم نہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ذہن میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تو فرما رہے تھے کہ اگر تجھے میرے نبی نے بوسہ نہ دیا ہوا تو ایک پتھر ہی ہے، تو ایک پتھر ہی ہے، لیکن وہ کوئی معمولی پتھر نہیں تھا، وہ اللہ نے جنت سے اس پتھر کو اتارا ہوا تھا، وہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، اللہ نے اس پتھر کو جنت سے اتارا تھا۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ دودھ کی طرح یہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اور واقعی وہ قبولیت کی جگہ ہے، وہ گناہوں کو کھینچتا ہے۔ جو انسان جاتا ہے، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پتھر کو جا کے بوسہ دیتے ہیں جس جگہ میرے اور آپ کے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے بوسہ دیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کی، مقام ابراہیم، اس پتھر کی زیارت کرنا، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے بی بی ہاجرہ کی قربانی یاد آتی ہے کہ اماں ہاجرہ، ہم آج کے دور کے اندر ہر قسم کی سہولت ہے، نیچے ماربل لگی ہوئی ہے، ہر قسم کی اے سی ہے، وہاں سردی لگتی ہے، اس قسم کی سہولیات کی ہوئی ہیں، ہم اندازہ لگائیں، ہم سوچیں کہ جب بی بی ہاجرہ چھوٹا بچہ ہے، ننھا بچہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے ہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، دودھ نہیں ماں کا کہ بچے کو پلایا جائے، ماں کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں، پانی نہیں، کچھ انتظام نہیں، وادی غیر سیزرا کے اندر وہ بچہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، اور ماں اس بچے کی تڑپ برداشت نہیں کر رہی۔ ماں بھاگتے ہوئے کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، جہاں سے بی بی ہاجرہ بھاگی تھی، اللہ رب العزت کو اس اپنی بندی کی محبت اور یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک ہر آنے والے حاجی کو، ہر آنے والے عمرہ کرنے والے کو بتا دیا، اگر بی بی ہاجرہ کے قدموں پہ قدم نہ رکھا، نہ تیرا عمرہ قبول ہوگا، نہ تیرا حج قبول ہوگا۔ جہاں سے بی بی ہاجرہ بھاگی ہے تجھے وہاں سے بھاگنا پڑے گا، جہاں سے وہ پیدل چلی ہیں تجھے وہاں سے پیدل چلنا پڑے گا۔ تو جس جگہ سے وہ بچہ نظر آتا تھا تو وہ پیدل ہو کے ساتھ بچے کو بھی دیکھتی، ساتھ پانی کی تلاش بھی کرتی، جہاں سے بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا وہاں سے ماں بھاگتی کہ بچے کو کوئی چیز آ کے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سنت کو باقی رکھا، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو باقی رکھا، اور آج بھی جانے والے جب وہاں سے بھاگتے ہیں اللہ کی قسم آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ جب انسان زیارت کرتا ہے، زیارات کے لیے جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں کس طرح آئے تھے۔ غار ثور میں جب جا کے ہم تو نیچے سے ہی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنی اونچی پہاڑی،
اتنا اونچا غار 5300 فٹ کی بلندی کے اوپر میرے اور آپ کے نبی اس پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور قربان جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ اللہ کے نبی کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھے، کیسے چڑھے ہوں گے؟ آج تو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، آج تو ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ آج کا حاجی اور عمرہ کرنے والا جاتا ہے، اپنے ساتھ ہاتھ کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کے جاتا ہے، اور صبح کے وقت نکلتا ہے کہ میں سحری کے وقت جاؤں تاکہ ٹھنڈے وقت کے اندر وہاں سے واپس آ جاؤں۔ تو آپ سوچیں کہ میرے اور آپ کے نبی پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے دشمنوں نے جگہ جگہ چیلنج لگائے ہیں، جو پکڑے گا تو اس کو یہ نام ملے گا، یہ نام ملے گا۔ وہاں میرے اور آپ کے نبی وہاں غار ثور کے اندر جاتے ہیں، ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی کے اس یار کے سارے خاندان نے اللہ کے نبی کو اوپر اپنے سارا کچھ قربان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہ یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بیٹی ہے حضرت اسما، اب بچپن کا حالت ہے، 10 سے 12 سال کی عمر ہے۔ اب ابو جہل اس گھر کے اندر آتا ہے کہ بتا اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ قریبی دوست، سب سے زیادہ قریبی جو یار تھا وہ تیرا باپ تھا، بتا تیرا باپ کدھر، اللہ کے نبی کدھر ہے؟ حضرت اسما کہتی ہے کہ مجھے معلوم تو تھا کہ میرا باپ اور اللہ کے نبی کہاں ہے، لیکن وہ راز کی بات تھی، اور ابو جہل کو دور وہ بھی نہیں کہہ سکتی، جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اللہ کے نبی کا منع کیا ہوا ہے، فرمان جھوٹ بول نہیں سکتے اور راز بتا نہیں سکتے۔ کہا مجھے پتہ بھی ہے لیکن میں بتاتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ کان کے اندر بالی تھی، زمین پہ جا کے گری، پتھر پہ جا کے کان لگا، کان سے خون آ گیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب یہ کھانا لے کے جا رہے ہیں غار ثور تک، وہ بچے غار ثور تک کھانا روزانہ لے کے جاتی تھی۔ آج کا حاجی، آج کا عمرہ کرنے والا 10 بار اوپر جانے سے پہلے سوچتا ہے، 10 بار سوچتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں گا، نہیں پہنچ سکوں گا، میری ہمت جواب نہ دے دے، میں کیسے وہاں تک جاؤں گا؟ حالانکہ ہر قسم کی سہولتیں، سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، پاس سہولیات موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں جا سکتے۔ تو یہ سارا کا سارا خاندان اللہ کے نبی کے اوپر قربان ہے۔ یہاں سے یہ کھانا لے کے جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے، اپنے باپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، بیٹی خیریت تو ہے، خیریت تو ہے، پردہ کر رہی ہو، باپ سے پردہ کر رہی ہو؟ کہا نہیں، ابو جہل دروازے پہ آیا تھا، آپ کی معلومات لے رہا تھا، میں نے معلومات نہیں دی، زور سے تھپڑ مارا، میں زمین پہ گر کی، کان میں بالی تھی، کان پھٹ گیا اور سارا چہرہ زخمی ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو ہیں۔ 3 دن میرے اور آپ کے نبی وہاں پہ گزارے۔ جب انسان جاتا ہے، جبل رحمت پہ جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جاتا ہے، جہاں میرے اور آپ کے نبی نے 4 سے 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اونٹنے کے اوپر بیٹھ کے، اللہ کی قسم اتنی گرمی ہے، ہم آدھا گھنٹے تقریباً ہم نے جو دعا کروائی، اجتماعی دعا کی، کیونکہ ہم تقریباً 12 آدمی تھے، تو ہم نے اجتماعی دعا کی، مستورات آگے چلے گی، ہم مرد جتنے تھے ہم وہاں کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا اجتماعی دعا کرواتے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ اجتماعی دعا ہوئی، 10 منٹ ہم نے تقریباً انفرادی دعا کی ہے، تو زیادہ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، سر پہ چھتریاں بھی تھی، سب ہر قسم کی صورت، ہاتھ میں بوتل پانی کی پکڑی ہوئی ہے، سر پہ چھتری بھی ہمارے پاس ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ وہاں اس دھوپ کے اندر میں نہیں کھڑے ہو سکے۔ میرے اور آپ کے نبی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی قسم صرف میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی، میرے اور آپ کے لیے 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میرے اور آپ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں جو امت اس نبی کے طریقوں کو ذبح کر رہی ہے، سنت کو سنت چھوڑ کے لیے۔ سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ آج میں اور آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے۔ میرے اور آپ کے نبی وہاں اونٹنے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے 4 سے 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جب انسان جاتا ہے اس نبی کی قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ اس نبی علیہ السلام کی ایک ایک قربانی، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، جب وہاں سے ہم گزرے، جب اس جگہ کی زیارت ہوئی، پھر وہ سارا کا سارا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے وقت کی جدائی تھی، پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم تم میرا ہے یا اسماعیل کا ہے۔ آج میں بہت بڑا امتحان لینا چاہتا ہوں، مال کے امتحان لیا تو کامیاب ہو گیا، جان کے امتحان لیا تو نے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، آج اولاد کی باری آ چکی ہے۔ اولاد انسان کو اپنی جان سے عزیز ہوتی ہے، اپنی مال سے عزیز ہوتی ہے۔ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں نا تو انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے، مال کے اوپر حالات آتے ہیں برداشت کرتے ہیں، اولاد کی قربانی انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا نا، جب کہا نا فرشتوں نے کہ آپ نے اس کو خلیل بنایا ہے، کہا خلیل بنایا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا خلیل ہے، کیسا دوست ہے۔ پھر آزمائے گئے، مال کے ذریعے بھی آزمائے، جان کے ذریعے بھی آزمائے، اب اولاد کی باری آئی ہے، کام دیکھنا چاہتے ہیں۔ 86 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ ہے، 10 سے 12 سال کی عمر ہے، جدائی ہے، بیٹے سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی،
96 سال کا بوڑھا باپ ہے، حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے۔ وہاں سے باپ چلتا ہے، حکم بھی خواب کے اندر ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تیار کرو، بچے کو تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کس انداز سے تیار کرتی ہوں گی؟ آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے جائے گا اور اپنے دوست سے ملاقات کرے گا، اور واقعی اللہ سے زیادہ قریبی دوست حضرت ابراہیم کا کوئی نہیں تھا کہ آج خلیل سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، تیار کیا گیا، اور اس کے بعد تیار کرنے کے بعد چل رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چلتے چلتے راستے میں کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، تیرے گردن پہ چھری پھیرنی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے؟ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کی تربیت۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے، دیکھیں مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، عورتوں کی ذمہ داری زیادہ تر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی۔ یہاں حضرت اسماعیل کی تربیت ماں نے کی تھی، حضرت اسماعیل کی تربیت ماں نے کی تھی۔ کیسی تربیت کی؟ صرف یہ نہیں کہ آپ بجان میرے گردن پہ چھری ہے، کہا جو جی چاہتا ہے کر، جان کیا سب کچھ آپ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ قربان ہے، آپ جو جی چاہتے ہیں میرے گردن پہ چھری پھیر دیجئے۔ اب ہم نے اس جگہ کو جب دیکھا تو وہ کہ بوڑھا باپ کس طرح اپنے بچے کو لٹایا ہوگا، کیسے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی، کیسے سر اوپر کیا ہوگا اور گردن پہ چھری پھیرنے کے لیے پھیری ہوگی۔ اللہ کا حکم ابراہیم کو ہے تو گردن پہ چھری پھیر، اور چھری کو ہے کہ تو نے ایک بال بھی اسماعیل کا نہیں کاٹنا۔ رب کے دونوں حکم ہیں، ابراہیم کو کہا کہ تو نے کاٹنا ہے بیٹے کے گلے کو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو میرا ہے، یہ اسماعیل کا ہے، اور چھری کو کہا تو نے اسماعیل کے ایک بال کو بھی نہ کاٹنا۔ حضرت جبرائیل چوتھے آسمان پہ ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جنت سے مینڈا لے کر آؤ۔ جنت سے مینڈا آتا ہے اور آ کے حضرت اسماعیل کو اٹھایا جاتا ہے، حضرت اسماعیل کی جگہ لٹاتے ہیں اور گردن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مینڈے کی گردن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جوش کے ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیری ذات سب سے بڑی ہے، یہ اللہ میں نے آج اپنی اولاد کو بھی تیرے نام پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات، اللہ کے نام پہ اتنی بڑی قربانی کہ اپنے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میری قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا۔ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مینڈا ذبح ہوا ہے، بعد حضرت اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے اس قربانی کو، اللہ نے وہ جگہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، دعا ہے اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جس وقت مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، پھر اللہ کے نبی کی ہجرت کا وہ سفر یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا کہ جب نبی علیہ السلام بار بار پیچھے مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، بار بار مڑ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان سے یہی جملہ تھے، بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، تجھے چھوڑنے کا جی تو نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم 6 سے 7 گھنٹے کا سفر ہے، اے سی والی گاڑی ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، موٹر وے کی طرح روڈ ہے، اور سوچے اللہ کے نبی اس وقت، نبی علیہ السلام جب مکہ سے نکلے، پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو پکڑا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پیچھے دشمن ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی ان پہاڑیوں سے، خفیہ راستوں سے گزرے ہوں گے، سیدھے راستے سے تو نہیں جا سکتے تھے، خفیہ راستے سے گزرے ہوں گے، پہاڑوں کا سفر کیا ہوگا۔ وہ 6-7 گھنٹے کا سفر جو گاڑی لگاتی ہے، میرے اور آپ کے نبی نے کس طرح وہ سفر طے کیا ہوگا، راستے میں کتنی مشکلات آئی ہوں گی، کتنے دنوں کا وہ سفر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ 50 دن لگے ہیں، بعض کہتے ہیں 8 دن لگے ہیں، مختلف روایات ملتی ہیں کتنا وہ لمبا، کتنا وہ طویل سفر کیا ہوگا۔ کوئی کھانے کی اشیاء بھی موجود نہیں تھی اور اس قسم کی سہولیات بھی موجود نہیں تھی۔ آج کا حاجی جب جاتا ہے، جب ان پہاڑوں سے گزرتا ہے، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ بعض جگہ بیچ میں آتے ہیں، وہاں کے زیارت کروانے والے بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے میرے اور آپ کے نبی گزرے تھے، یہ اس وقت کے یہ راستے بنے ہوئے ہیں، آج پکے کر دیے ہیں، لیکن یہ کچا راستہ آج بھی وہی راستہ ہے۔ ہم نے دیکھا وہ جس جگہ کی سارے کی میں نے کچھ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کس قسم کے یہ پہاڑ ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں، نوکیلے پہاڑ ہیں، کیسے اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہوں گے، پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ جب مدینے میں پہنچے، پھر مسجد قباء جہاں میرے اور آپ کے نبی نے سب سے پہلے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، وہاں جا کے ٹھہرے، پھر اس جگہ کی زیارت کی جہاں مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نکل کے آ کے اللہ کے نبی کے استقبال کیا تھا، وہ اشعار پڑھے تھے۔ وہاں آج بھی ایک حبشی نما حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے ایک شخص کھڑا ہے، ہاتھ کے اندر اس کا بڑا سا مشکیزہ پکڑا ہوا ہے، آب زمزم ہے۔ جتنے وہاں زیارت کرنے والے جاتے ہیں، وہاں ان کو وہ آب زمزم پلاتا ہے، اور وہ طلع البدر علینا وہی اشعار وہ پڑھتا ہے۔ یقین جانے خود آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی اتنا طویل سفر کرنے کے بعد، اتنی تھکاوٹ کے بعد جب مدینے کے اندر پہنچے، اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے،
پھر صحابہ کا جگہ جگہ استقبال کیا، وہ ساری جگہوں کی نشاندہی. پھر وہ کنواں جہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی نے سارے اکثر صحابہ کو، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں سنائی تھی جنت کی. اس کنویں کی زیارت کرنے کی توفیق کو اوپر سے بند کیا ہوا تھا. وہ ساری تحریر عربی کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جب آ کے اللہ کے نبی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں کے اندر، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق. آ کے بیٹھے، بعد دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا پوچھا من دخل الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق ہے. کہا آنے کی اجازت دی جائے، اور ان کو کہا کہ خوشخبری سنائے جنت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، ان کو بھی جنت کی خوشخبری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ مسجد قباء اس کی زیارت ہوئی. اور اس کے بعد مختلف مقامات کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے غزوے تھے، جس کے اندر غزوہ بدر جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اسلام کی پہلی جنگ تھی. غزوہ بدر کی جب زیارت کرنے کے لیے ہم گئے تو وہ بھی کافی لمبا سفر تھا، 2.5 سے 3 گھنٹے ہمارے لگے تھے. لیکن وہاں جا کے ایک عجیب جگہ دیکھی جہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تھا، جہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا. پھر اس جگہ جہاں اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا، ایک چھپرا جا بنا ہوا تھا مسجد عریش کے نام سے، آج وہاں وہ مسجد موجود ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی نے ساری رات دعا کی تھی. ساری رات اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے، اے اللہ یہی 313 ہے، اگر یہ بھی آج دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اگر ہم مغلوب ہو گئے، کافر غالب آ گئے، اے اللہ تیرا نام لینے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے دعائیں کی، اللہ نے وہی بھیجی، اے نبی تیری مدد بھیجنے کے لیے میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کروں گا. پھر ہم نے اس پہاڑ کی زیارت کی، جبل ملائکہ جسے کہتے ہیں، اس پہاڑ کی ہم نے زیارت کی. باقی سارے کے سارے پہاڑ جو حضرات کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکیلے اور پتھر اتنے سخت ہیں کہ بالکل سیاہ ہیں، دھوپ کی وجہ سے بالکل وہ سیاہ ہو چکے ہیں. لیکن جہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا وہ پہاڑ ایسا ہے جیسے سرما ہوتا ہے، اتنی اس طرح وہاں خاک کی خاک مٹی ہے، اور بالکل ملائم قسم کا وہ پہاڑ ہے، پتھر نہیں ہے بلکہ وہ ساری کی ساری گرد و غبار جیسے ہوتی ہے، اور اتنا خوبصورت وہ پہاڑ ہے. وہ بتا رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آسمان سے 3000 فرشتوں کا نزول کیا تھا. تو نبی علیہ السلام میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کی نبی کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے، اور آج بھی اللہ کے ساتھ وہی موجود ہے. اللہ اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے جس طاقت اور قدرت کے ساتھ اللہ صحابہ کے زمانے میں تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے. ان کی دعا کو پر اللہ فرشتوں کو نازل کر سکتے تھے. میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کو تبدیل کر دیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. ہم یہی سمجھے دنیا ہی ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا عیش و عشرت، یہی کھانا پینا ختم ہو جانا ہے، مرنا کچھ نہیں. اپنی زندگی کے اوپر، اپنے اعمال والی زندگی کے اوپر آ جائیں. آج ہر انسان پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، کوئی کس وجہ سے پریشان، ہر قسم کے حالات کے اندر مبتلا ہے. یقین جانے اگر اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ رب العزت وہی مدد اور نصرت کریں گے جیسے اللہ نے صحابہ کے ساتھ کی تھی. جیسے صحابہ کے زمانے میں اللہ کی مدد اور نصرت تھی، اللہ رب العزت اسی وہی مدد اور نصرت اللہ میری اور آپ کے بھی کریں گے. جیسے صحابہ وضو کرتے تھے تو ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، ہر قسم کی پریشانی 2 رکعت نماز کے اوپر اللہ مسئلے حل کرتے تھے. صرف 2 رکعت نماز کی دیر تھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا. آج میں اور آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ یقین نہیں ہے، یقین کی کمزوری ہے. اللہ نے دعوت اور تبلیغ کی جو محنت دی ہے، اس محنت کا سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ اندر کا یقین تبدیل کرے. اندر جو دنیا بڑھی ہوئی ہے، گندگی غلاستے ہیں، اس کو ختم کر کے یقین صحابہ والا لے کر آ جائے، یقین صحابہ والا لے کر آ جائے. پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے، کیسے اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے یقین کو بنانا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر پیدا کیا جس دور کے اندر اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت کو رکھا ہے. جس دور کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اللہ نے اس دور میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا. ہم خوش قسمت ہیں. اگر یہ محنت ہوتی، ہم نہ ہوتے، ہم ہوتے محنت نہ ہوتی. اللہ نے اس دور کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ کی قسم وہاں جا کے پھر نبی علیہ السلام کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی کی قربانیاں سامنے آتی ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک ایک جگہ، ہر ایک جگہ انسان جاتے ہیں، خود آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی یہاں کس لیے کی، یہ سارا کچھ کس لیے ہوا تھا. یہ اس لیے، حالانکہ مشرکین مکہ نے تو ہر قسم کی آفر کر دی تھی، ہر قسم کی سہولیات دینے کے لیے نہیں، صرف اپنی امت کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت ہیں. غزوہ خندق کے موقع پہ وہاں گئے، وہاں جا کے جس مقام پہ اس قسم کے حالات تھے کہ صحابہ نے آ کے شکایت کی اللہ کے نبی سے کہ بھوک کی وجہ سے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ پیٹ میں ایک ایک پتھر باندھا ہے. میرے اور آپ کے نبی نے جب اپنے دامن کو اٹھایا تو میرے اور آپ کے نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ساری مشقتیں کس لیے کی؟ میرے اور آپ کے لیے کی تھی.
اپنی امت کے لیے کی تھی، اپنی امت کو کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور سارے عالم کے سارے انسانوں تک اس محنت کو لے کے جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کو زندگی کا مقصد بناؤں گا۔ تو آپ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔ استاد جی موجود ہیں، اگر یہ جمعے کا خطبہ دے دیں مولانا شریف سے، سنتیں عطا فرمائے۔